آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو چونکہ اس میں اور بھی نشانیاں آپ کو دکھائی گئی تھی، تو جس میں حضرت بلال کے قدموں کی آواز تھی وہ بھی سنوائی گئی، اور اس کے علاوہ جہنم کے کچھ مشاہدات بھی آپ نے کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، کچھ لوگوں پر سے گزرا. ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے چھیل رہے تھے، نوچ رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، غیبت کرنے والے لوگ. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ تو یہ بھی سین آپ کو دکھایا گیا تاکہ امت کے خطیب جو ہیں وہ اس سے سبق لیں. اسی طرح کچھ فرشتوں نے بھی آپ کو کچھ باتیں کہی تھی، مختلف نشانیاں دیکھی تھی. ان میں سے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے. سینگی کیا ہوتا ہے؟ کپنگ. سینگ ہوتا ہے نا، سینگ جانور کا کھوکھلا. تو پہلے زمانے میں اس سے علاج کیا جاتا تھا. کس طرح کہ وہ اس سینگ کے اندر تھوڑا سا، اگر جیسے مثلاً یہ گلاس ہے نا، تو آپ یہ سمجھے کہ یہی کھوکھلا سینگ ہے. تو پہلے جیسا کہ گلاس شیشے وغیرہ کے نہیں ہوتے تھے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم کو پہلے سن کیا جاتا ہے کپنگ میں. گلاس کے اندر تھوڑا سا جیسے موم بتی یا کسی چیز کا دھواں ڈالیں، تو پھر اس کے بعد اس کو جسم پر لگائے تو وہ ایک دم اس کو پکڑ لیتی اور اس جگہ کو وہ سن کر دیتی. پھر اس کے بعد بلیڈ وغیرہ لے کے اس کے اوپر کٹ کٹ نشان لگائے جاتے. پھر دوبارہ اسی طرح گلاس کو تیار کر کے اس کے اوپر کیا جاتا ہے، تو جسم کا جو گندا خون ہے وہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ علاج کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے. نمبر 1 شربت عسل، شہد پینے میں، چمچ سے کھانے میں نہیں، پینے میں. پینے اور چمچ سے کھانے میں بھی فرق ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے، کسی وقت اس کو تھوڑا سا گھونٹ کی شکل میں لیجیے اور کسی دن آپ چمچ سے لیجیے. دوسرا ہے شرطۃ محجم. شرطۃ محجم، شرطہ ہوتا شریطہ تو یوں کٹ لگانا ایسے، محجم ہوتا حجامہ کرنے والا، کپنگ کرنے والا. تو یہ سینگی سینگ سے، یعنی کیونکہ سینگ اوپر رکھ کے تو وہ پھر خون سک کرتے تھے، اس سے سینگی بن گیا، یعنی سینگی کہا جائے اس کو. آج کے دور میں اس کو حجامہ یا کپنگ کہتے ہیں. تو بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے، یہ فرشتوں نے بتایا تھا، یہ معلومات دی تھی، وہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ ہے. اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا، اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سینگی لگانے کا اہتمام ضرور کرنا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے اس کو. میں نے ان گنت دفعہ لگوائی اور ہر دفعہ لگوا کر بہت ہی ریلیوڈ یعنی فیل کیا، کہ ایسے لگا کہ جیسے کوئی آنکھیں روشن ہو جاتی. اور یہ حدیث جو سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں ہے، یعنی صحیح حدیث ہے. فرشتوں کی ہر جماعت نے اس کی تلقین کی کہ آپ اس کا اہتمام ضرور کریں، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس میں شفا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسراء کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے میں گزرا، اس نے مجھے یہی کہا کہ اپنی امت کو پچھلے لگانے کا حکم ضرور دیجیے. یعنی آپ کو خود بھی لگانے کے لیے کہا اور امت کو بھی کرنے کے لیے کہا. تو سنت سمجھ کے کم از کم ایک دفعہ کر لیجیے. اور آخری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے. مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. جتنے چاہیں لگائیں، پھر اپنے لیے شجر کاری کریں اپنے اس گھر کی جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو بہرحال کیا کچھ لائے آپ معراج سے؟ 5 نمازیں لائے، بچنے کا حکم لائے، اور
تسبیح ذکر کا تحفہ لائے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے.